أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تعالى في مقام آخر: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه ومثل الذي لم يذكر ربه مثل الحي والميت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اے ایمان والو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
يذكر ربه ومثل الذي لم يذكر ربه، جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال اور جو نہیں کرتا اس کی مثال مثل الحی والمیت، زندہ یا مردہ کی طرح ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے گویا کہ وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا گویا کہ وہ مردہ ہے۔ حضرت محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام الکل فخر الرسل، سید کائنات مجسمہ برکات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات و حاضرین، آج کی ہماری ملاقات کا عنوان ہے ذکر الہی، اس کے فائدے اور ثمرات۔ میری گفتگو بنیادی طور پر جن نکات پر مشتمل ہوگی۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ذکر کب کرنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ کہ اگر کوئی آدمی ذکر اللہ کا کرتا ہے تو اس کو کون کون سے فائدے ملتے ہیں۔ اور تیسری بات، چند بنیادی اذکار کے فائدے اور اس کا ثواب کیا ہے۔ اور چوتھی بات کہ جو آدمی ذکر نہیں کرتا انہیں کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رحیم و کریم سے التجا ہے کہ رب کریم ہمیں حق بیان کرنے کے بعد سن اور سنا کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کا الحاکمین نے قرآن عزیز کے اندر کئی مواقع پہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور عربی زبان کے اندر اور شریعت اسلامیہ میں جس بات کا اللہ حکم دے دے وہ کام کرنا، وہ عمل کرنا انسان پر فرض ہوتا ہے۔ ذکر کی کئی شکلیں ہیں۔ ذکر کی ایک شکل ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ انسان نماز ادا کر کے اللہ کا ذکر کرے۔ ذکر کی ایک شکل ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ قرآن عزیز نے اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، صاد والقرآن ذی الذکر۔ قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کرنے کی ایک شکل آدمی اپنی زبان سے اللہ کی کبریائی کے کلمے، اللہ کی پاکی اور اللہ کی تعریفات کے کلمے ادا کرے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کب کرنا چاہیے؟ اللہ کا الحاکمین نے چند مواقعوں کا تذکرہ کیا۔ پہلا موقع کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، جب تم اپنی نماز کو مکمل کر لو تو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور دوسرا موقع اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم اپنے حج کے مناسک ادا کر لو تو اللہ کا ذکر کرو۔ اور
تیسرا عمل، تیسرا موقع اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کان یذکر اللہ علی کل احیان، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھے صحابی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، دین اسلام کی ساری باتوں پہ عمل کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، کوئی شارٹ کٹ راستہ بتا دیجیے، میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں اور میری نجات ہو جائے۔ تو کائنات کے امام نے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا رتب اللسان بذکر اللہ تعالی، اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھا کرنا، یعنی ذکر ہر حال میں کر لینا چاہیے، زوال کی کوئی شرط نہیں ہے، یہ زوال کا وقت ہے ذکر نہیں ہوگا، رات کا دن وقت ہے یا دن کا وقت، رات کا پچھلا پہر ہے یا پہلا پہر، انسان کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، لیٹا ہے، جس حال میں بھی ہے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب اگر آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اسے فائدے کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ ولم یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ دل کا مالک ہے، اور جب انسان کا دل زندہ ہوتا ہے تو اس کا اللہ کی طرف آنے کو دل کرتا ہے۔ جب انسان کا دل زندہ ہوتا ہے وہ نیکی کی طرف رغبت کرتا ہے، جب انسان کا دل زندہ ہوتا ہے وہ غرباء و مساکین کی مدد کرتا ہے، جب انسان کا دل زندہ ہوتا ہے وہ اپنے والدین کا احترام کرتا ہے، جب انسان کا دل زندہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب انسان کا دل مردہ ہو جائے، کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا تھا اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، جب بندے میں حیا ختم ہو جائے جو مرضی کرتا پھرے، جس طرح جب بندہ مردہ ہو جاتا ہے، مردار ہو جاتا ہے، اس کو اٹھا کر قبرستان میں قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اسی طرح جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اس کی دین اسلام اور روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اللہ کا الحاکمین اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میری آپ کی روز اول سے لے کر پیدا ہونے والے روز آخر تک پیدا ہونے والے ہر انسان کی جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسولوں کو ماننے والا ہے، اس کی ایک ہی خواہش ہے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اور جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو پھر جنت حقدار، جنت کے ہم وارث بن جائیں گے۔ ذکر ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، یطوفون الملائکہ، فرشتے زمین پہ چکر لگاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض فرشتوں کو بعض لوگ مل جاتے ہیں جو کسی جگہ پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے تمام فرشتوں کو آواز دیتے ہیں ہاں ہاں ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، سارے کے سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، حفتہم الملائکہ، اس پوری کی پوری مجلس کو اللہ کے فرشتے اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتے ہیں، مجلس برخاست ہوتی ہے، فرشتے واپس جاتے ہیں، اللہ کا الحاکمین فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں زمین پر گئے تھے
میرے بندوں کو کس حالت میں پایا ہے؟ فرشتے جس مجلس میں آئے تھے نا، اس مجلس کے لوگوں کی 4 صفات بیان فرماتے ہیں اللہ کے سامنے۔ پہلی صفت اللہ یسبحونک، اللہ وہ تیری تسبیح بیان کرتے تھے۔ وَيُكَبِّرُونَكَ، اللہ وہ تیری کبریائی بیان کرتے تھے۔ وَيَحْمَدُونَكَ، اللہ وہ تیری حمد بیان کرتے تھے۔ وَيُمَجِّدُونَكَ، اللہ وہ تیری بزرگی بیان کرتے تھے۔ یہ 4 جملے فرشتے اللہ کے سامنے بولتے ہیں۔ اللہ کا الحاکمین فرشتوں سے دوسرا سوال کرتے ہیں، میرے فرشتوں بتاؤ وہ مجھ سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے تھے؟ یسألونک الجنہ، اے اللہ وہ آپ سے جنت کا سوال کرتے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ اللہ دیکھی تو نہیں، اگر وہ جنت کو دیکھ لے تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیں تو ان کا اشتیاق، ان کی محبت اور زیادہ بڑھ جائے اور وہ کثرت کے ساتھ ان سے جنت کا سوال کریں۔ تیسرا سوال اللہ فرماتے ہیں فرشتوں بتاؤ میرے بندے مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ اللہ وہ تجھ سے تیری جہنم کی پناہ مانگ رہے تھے۔ اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے اللہ کے پاک پیغمبر جہنم کو دیکھا تو نہیں۔ اے میرے فرشتوں اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیں تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اے اللہ اگر وہ تیری جہنم کو دیکھ لیں تو اس سے بھی زیادہ تیری جہنم سے پناہ مانگے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ تعالی الحاکمین فرشتوں سے کہتے ہیں فَيَقُولُ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ اور سب کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ اور سبحان اللہ، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اور سب کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ اے اللہ وہاں ایک بندہ ایسا آیا تھا جو ذکر کرنے کے نیت سے نہیں آیا تھا، اسے اس مجلس کے اندر ایک بندے سے کوئی کام تھا، ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ کا الحاکمین نے فرمایا اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس اپنی غرض سے آنے والے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ پہلے عرض کر چکا ہوں قرآن پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا اللہ کا ذکر ہے۔ جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، ان مجلسوں کو اللہ کے فرشتے بھی تلاش کرتے ہیں، اہل ایمان ان مجلسوں کو تلاش کر کے وہاں بیٹھا کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو گنگا الٹی بہتی ہے، گنگا الٹی بہتی ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ہم ان مجلسوں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں اللہ کی بغاوت ہوتی ہے وہاں ہم دوڑ لگا کے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تیسرا فائدہ جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، کائنات کا رب کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ان کو اللہ یاد کرتا ہے۔ حضرت جی وقار، اگر آج ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تو ہمیں کوئی بندہ آ کر بتائے، ہر انسان کی کیٹیگری الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ ایسے جو دیندار لوگ ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، دیندار اور متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو جب بندہ آ کر کہے یار میں فلاں بہت بڑے عالم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں تیرا ذکر ہو رہا تھا، وہ عالم تجھے یاد کر رہا تھا، تو جس انسان کو یہ اطلاع دی جاتی ہے اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، کیا وہ مجھے یاد کر رہا تھا؟ ایک حدیث سے میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ہے ابی مجھے سورہ بینہ پڑھ کے سناؤ۔ سورہ البینہ، یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو بہترین قرآن پڑھا کرتے تھے، خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے والے تھے۔ کائنات کے امام نے فرمایا ابی مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ ابی کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، پڑھ کے میں سناؤں؟ فرمایا ہاں ابی
مجھے اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی سے کہو مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے اللہ کے پاک پیغمبر کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ؟ حضرت ذی وقار کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ جن کا نام اللہ لیا کرتا تھا۔ ایک آدمی کسی سیاست کے اندر ہے، سیاسی پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور وہ سیاسی لیڈر اپنے مجلس شورا میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، یہ فلاں بندہ فلاں میرا سپورٹر، اس نے ہر حال میں میرا ساتھ دیا ہے۔ جب اس سپورٹر کو پتا چلتا ہے میرے سیاسی لیڈر نے میرا نام لیا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور دوستو اللہ کا حاکم فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے انا عند ظن عبدی، کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمانات کے قریب ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وانا معه حين يذكرني، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میرا ذکر کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں، اور جب وہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے میں اپنے بندوں کو فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کے یاد کرتا ہوں۔ اللہ ذکر کرتا ہے فلاں میرا بندہ۔ اس حدیث کو اگر ہم مزید جامع ترمذی کی حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو بات مزید کلیئر ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جمع کرتا ہے، فرشتوں کو بلا لیتا ہے، میرے فرشتوں یہ دیکھو میرا بندہ حمدانی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ انسان پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کا الحاکمین فرشتوں سے پھر کہتے ہیں اے میرے فرشتوں دیکھو اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ انسان پڑھتا ہے مالک یوم الدین، اللہ میرے فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں دیکھو مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کا الحاکمین کا اتنا قریبی ہو جاتا ہے، اتنا قریبی ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کا فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کے اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ذکر الہی کا اگلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای العباد افضل عند اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین آدمی کون ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین آدمی کون ہے؟ تو کائنات کے امام نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، وہ لوگ جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک افضل ترین لوگ ہیں۔ الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، وہ مرد ہیں یا عورتیں جو اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتی ہیں، قیامت کے دن وہ اللہ کے نزدیک مقرب ترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت ذی وقار، آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بڑوں کا اپنے باس کا قرب حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کمپنی میں کام کرتا ہے تو اپنے مالک کا قرب حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کون سے پاپڑ بھیجتا ہے۔ حضرت ذی وقار، اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کے نزدیک ہمارا اعلیٰ اور افضل مقام بن جائے، تو کائنات کے امام نے ہمیں ایک فارمولہ بتایا ہے الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو، قیامت کے دن اللہ تمہیں اپنا مقرب بنائے گا۔ حضرت ذی وقار، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کا الحاکمین نے دو وعدے کیے ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔
کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کے الحاکمین نے ان کے لیے 2 وعدے کیے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے بھائی یہ میرا اور آپ کا وعدہ نہیں ہے ہماری مسجد کے اندر ایک دفعہ جمعہ پڑھایا قاری یعقوب صاحب انہوں نے مسجد کے فنڈ کا اعلان کیا تو ایک بھائی نے 10,000 روپیہ نہ مانگا مجھے اپنا نمبر دے کے چلا گیا کہنے لگا یہ میرا نمبر ہے میں کل یا پرسوں آپ کو پیسے بھی دوں گا میں نے 2-3 دن بعد ان سے رابطہ کیا آگے سے وہ صاحب پتہ کیا کہتے ہیں بھائی میں نے کون صاحب کا قرض دینا ہے بات ہی کی تھی نا میں اپنی بات سے پھر سکتا ہوں آپ پھر سکتے ہیں کائنات کا کوئی بھی انسان اپنی بات سے پھر سکتا ہے اپنے وعدے سے پھر سکتا ہے نہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے نہ رسول اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے مغفرہ بخشنے ذکر کرو اللہ معاف کر دے گا وہ اجرن عظیمہ اور بہت بڑے اجر کا اجرن عظیمہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد ہے داخل الجنہ اللہ ذکر کرنے والوں کو اپنی جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا عزیزان گرامی قدر ذکر کتنا عظیم عمل ہے جامع ترمذی کی حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے ایک سوال کرتے ہیں الا انبئکم بخیر اعمالکم اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں بہترین عمل اتنا بہترین عمل وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ اتنا بہترین عمل کہ جو عمل تمہیں تمہارے رب کے قریب نزدیک پاکیزہ بنا دے تمہیں تمہارے اللہ کے نزدیک پاک اور صاف کر دے وَأَرْفَعِهَا عِنْدَ دَرَجَاتِكُمْ اور ایسا عمل جو عمل تمہارے درجات کو بلند کر دے وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اور ایسا عمل جو سونے اور چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بہتر عمل ہو تو الفاظ پہ توجہ فرمائیے گا ایسا عمل بتاتا ہوں جو تمہیں تمہارے رب کے نزدیک پاکیزہ کر دے یا جو بندہ اللہ کے نزدیک پاک ہو جائے اس کے لیے اور کیا چاہیے میرے بھائی جو اللہ کے نزدیک پاک ہو گیا وَيُطَهِّرُكُمْ جس کو اللہ کیا دے تمہیں پاک کر دیا ہے اور اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے بہتر عمل صحابہ عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ کے پاک پیغمبر ضرور بتائیے کیونکہ میری اور آپ کی سوچ فکر کچھ اور ہے صحابہ کی سوچ اور فکر کچھ اور تھی پیغمبر کائنات نے اپنے نبی کے اپنے صحابہ کی جو تربیت کی تھی اس تربیت کا نچوڑ کیا تھا اللہ میں معاف کر دے اللہ میں جنت کا داخلہ عطا فرما دے اور جنت بھی نبی کے ساتھ نصیب کر دے یہ طلب تھی صحابہ کی اللہ کے پاک پیغمبر ضرور وہ عمل بتائیے جو ہمیں اللہ کے نزدیک پاکیزہ بھی کر دے ہمارے درجات کو بلند بھی کر دے اور ہمارے سونے اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو تو کائنات کے امام نے فرمایا اذکر اللہ تعالی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو جب تم اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تمہیں یہ تینوں انعام عطا فرمائے گا تمہیں پاک بھی کرے گا تمہارے درجات بھی بلند کرے گا سونے اور چاندی سے زیادہ خرچ کرنے کا اللہ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا اذکر اللہ تعالی اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو عزیزان گرامی قدر اگلی بات آج میرے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ٹینشن ہر انسان کہتا ہے مجھے بڑی پریشانی ہے میں ٹینشن کا شکار ہوں مجھے مالی حالات نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے کورونا نے ہمیں جناب تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے حضرات ذی وقار دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو اللہ نے اپنے ذکر میں دلوں کا اطمینان رکھا ہے اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب اگر اپنے دلوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو اپنے معاملات کو درست رکھنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو اپنی تکلیفوں کا مداوا چاہتے ہو اللہ کا ذکر کیا کرو ایک صحابیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے نام ان کا ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان کا خامد فوت ہو گیا ابو سلمہ کائنات کے امام کی خدمت میں حاضر ہوتی اللہ کے پاک پیغمبر
میرا خامد فوت ہو گیا ہے، بڑی پریشان ہوں، ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ خوش نصیب وہ مرد ہیں کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائے تو ان کی بیویاں، ان کی ازواج جو ان کی تعریفیں بیان کریں، مگر نہ ہمارے ہاں تو معاملہ الٹ ہے، لوگ کہتے ہیں مگر اللہ جان چھڑی۔ عزیزان گرامی قدر، اپنے گھروں میں اپنا کردار، اپنا کریکٹر ایسا بنائیے حضرات ذی وقار کہ ہمارے اہل خانہ جو ہیں، ہمارے جو اہل خانہ ہیں، ہمارے گھروں کے اندر رہنے والے جو افراد ہیں، وہ ہماری کمی کو محسوس کریں۔ کائنات کے امام نے اپنا نمونہ پیش کیا، خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ ام سلمہ کہتے ہیں اللہ کے بعد پیغمبر میرا خامد فوت ہو گیا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا اللہ سے اللہ کا ذکر کیا کر، اللہم اجرنی فی مصیبتی فاخلف لی خیرا منہا۔ جب اس کا ترجمہ، چونکہ وہ اہل عرب تھی، کہتے ہیں اللہ کے بعد پیغمبر آپ کہتی ہیں، کہت فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ ابو سلمہ سے بہتر تو میں نے آج تک دیکھے ہی نہیں، ابو سلمہ سے بہتر میں نے دیکھے ہی نہیں، پورے خاندان میں کوئی نہیں۔ ہماری زندگی کی اتنی لمبی گاڑی چلی، کبھی کلیش کے ناراضگی، کوئی غصہ، کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں اے ام سلمہ اللہ سے ذکر کر، اللہ سے دعا کر، جو اللہ ابو سلمہ پیدا کر سکتا ہے اسے بہتر ہی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرات کوئی بھی نقصان ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، ہمارا کوئی چیز گم ہو گئی ہے، اس ذکر کو یاد کیجئے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کو کثرت سے پڑھیے، انشاءاللہ اللہ ہمارے غموں کا ضرور مداوا فرمائے گا۔ یہ ذکر میرا بنافی نہیں ہے، کسی محدث کا تجربہ نہیں ہے، یہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، جب پڑھنا شروع کیا تو کائنات کے امام نے مجھے نکاح کا پیغام بھیج دیا، اللہ کا الحاکمین نے مجھے ابو سلمہ تو کیا پوری کائنات سے بہترین انسان کی بیوی بنا دیا۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرات ذی وقار، جو آدمی ذکر کرتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا الحاکمین اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا بندہ جو اکیلا بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ وذکر اللہ خالیا، اکیلا بیٹھ اللہ کو یاد کرتا ہے، ففاضت عیناہ، اور اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ حضرات ذی وقار، ذکر ایک ایسا عمل ہے کہ اگر ہم ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں کوئی بھی ہمارا دشمن ہمارے اوپر غلبہ نہیں پا سکے گا۔ اللہ کا الحاکمین نے قرآن عزیز کے اندر اہل ایمان کو یہ تنبیہ فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مخالفین کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے اللہ کا ذکر کیا کرو، فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ذکر تم کرتے جانا اللہ تمہیں کامیابی نصیب فرما دے گا۔ ذکر کرنے سے کوئی دشمن ہمارے اوپر غالب نہیں آئے گا۔ حضرات ذی وقار، اللہ کا الحاکمین کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی اذکار کی فضیلت بیان فرمائی ہے، صرف 3 ذکروں کی ایک فضیلت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کتنا بڑا عمل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو آدمی
یہ جملہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ جملہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اسے 4 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ یہ جملے یاد کیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ جملے پڑھتا ہے 100 مرتبہ ایک دن میں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں کانت لہو اجر 10 رقاب، اللہ تعالیٰ اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا جو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 10 غلام، اور ایک غلام ثواب کرنے کا، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب پتہ کتنا ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا جو بندہ ایک غلام آزاد کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا الحاکمین اس بندے کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ ایک دن کے اندر 100 مرتبہ یہ جملے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر 100 نیکیوں کا اندراج فرما دیتے ہیں۔ وَحُطَّتْ وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سیئات، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ كَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيَاطِينِ، اللہ کا الحاکمین اس بندے کو شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ چار فائدے بیان کیے اس ایک جملے کے، ایک ذکر کے، کہ اللہ کا الحاکمین 10 غلام آزاد کرنے کے برابر جو ثواب عطا فرماتا ہے، 100 غلام مٹا دیتا ہے، 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور وہ پورے کا پورا دن جو ہے اللہ کا الحاکمین اس بندے کو شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کی برکت کیا ہے؟ کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ بندہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ، جو کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوگا، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، دوسرا جملہ سبحان اللہ، کائنات کے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأان المیزان، سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ 2 جملے ایسے ہیں جو قیامت کے دن میزان سے نیکیوں کو بھر دیں گے، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان باللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 جملے اللہ کو بڑے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان پہ بڑے وزنی ہوں گے، اتنے وزنی ہوں گے کہ میزان ہی بڑھ جائے گا۔ وہ 2 جملے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اتنا عظیم جملہ ہے۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ جملہ سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن کے اندر 100 مرتبہ پڑھتا ہے، حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کی ساری خطائیں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ جو آدمی پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کے متعلق ارشاد فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دے دوں؟ جنت کے خزانے، بھائی دنیا کا خزانہ، اللہ اکبر کبیرہ، اسی گھر سے آپ کو خیر دیکھنے نکلنے والا رواج ختم ہو گیا نا۔ جب پرانے زمانے میں کسی کے گھر کے اندر سے دیکھ نکل آتی تھی پرانے زمانے کی، اس کی نسل تر جایا کرتی تھی۔ یہ دنیا کی خزانے کی چھوٹی سی جھلک ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ بتاؤں؟ صحابہ اس کربلا کے بعد پیغمبر ضرور بتائیے، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے اپنی زندگیوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مزین کیجیے۔ سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے، اللہ اکبر پڑھیے، لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے۔ یہ ایسے جملے ہیں جن کے ثواب کا ہمیں پتہ نہیں ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے فرمایا اللہ مجھے وہ خاص اسپیشل گفٹ دے، گفٹ اسپیشل گفٹ، اسپیشل تحفہ، اسپیشل ذکر بتائیے۔
تو اللہ کا الحاکمین نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ اور ایک روایت میں کہ جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کیا میرے بیٹے لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا موسیٰ اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ تو عام سا ذکر ہے، تو کائنات کے رب نے فرمایا موسیٰ مجھے اپنی ذات اپنی کبریائی کی قسم ہے، اگر ساتوں زمین ساتوں آسمانے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، ساتوں زمین ساتوں آسمان ہلکے پڑ جائیں گے، لا الہ الا اللہ وزنی اور بھاری ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، اب جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا اسے کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ دو نقصان اللہ نے ایک آیہ مقدسہ کے اندر بیان فرمائے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ذکر کی مجلسوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اپنی زبان سے میرا ذکر نہیں کرتا، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اذکار سے اعراض کرتا ہے، فرمایا فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کے گھر میں بھوک پڑ جاتی ہے، برکات ختم ہو جاتی ہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اللہ اندھا کر کے اٹھائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، ذکر کرنے کے فائدے بہت زیادہ ہیں، نہ کرنے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ آئیے اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے فائدے لینے ہیں یا نقصان اٹھانا ہے۔ اگر ہم فائدے لینا چاہتے ہیں، دنیا و آخرت کے فائدے، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں رکھیے، انشاءاللہ الرحمن اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ اعلان سماعت فرمائیں، کل انشاءاللہ الرحمن 24 اپریل